الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون فقال تعالى في القرآن المجيد إنا أنزلناه في ليلة القدر وقال تعالى في القرآن المجيد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ہر قسم کی تعریف کبریائی بڑائی بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک له کو ذبح ہے کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، چرند کو بنایا، پرند کو بنایا، الغرض آپ کو مجھ کو اور اس تمام کائنات کو وجود ملانے والا رب العالمین اللہ اس تمام کائنات کا خالق ہے، اور اس اللہ کو چھوڑ کر تمام کی تمام اللہ کی مخلوق، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن اس پوری دنیا کو نست نابود کر دے گا، یعنی دنیا کی ہر چیز، ہر شے، ذرہ ذرہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، یعنی ختم ہو جانے والا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے، اور وہی اللہ ہے جو ایک دن پھر سے ہم کو خبروں سے اٹھائے گا اور ہم سے سوال کرے گا کہ ہم کیا نیک کام کریں اور ہم کیا برائیاں کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر بخوبی قدرت رکھتا ہے کہ پھر سے تمام انسانیت کو جمع کرے ایسے میدان میں جو کبھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، دیکھنے کا تو چھوڑیے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، ویسے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمع کرنے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سب جمع ہونے والے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام، جو نبی صرف اور صرف آپ کے ہمارے کامیابی کے لیے، آپ کے ہمارے صحیح راستے پر آنے کے لیے، آپ کے ہمارے جنت میں جانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صرف ہوئی، تو اسی لیے کہتا ہوں کیوں نہ ہو ایسے نبی پر انگنت درود السلام۔ سامعین و پردہ نشین ماں و بہنوں، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم لوگ جمعہ جیسی بابرکت محفل میں جمع ہیں۔ جمعہ کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن گھر سے غسل جنابت کرے اور اذان سے پہلے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے ممبر پہ امام صاحب بیان شروع کرنے سے پہلے جو مسجد میں داخل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے اور بیٹھ جائے اور خاموشی سے بیان کو سنے یہاں تک کہ بیان مکمل نہ ہو جائے، خطبہ مکمل نہ ہو جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کے تمام پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک اس سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمارے حق میں کر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فضیلت ہمارے جبلی میں کر دے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین، آپ کے سامنے میں جو قرآن کی جو آیتیں تلاوت فرمایا، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے قرآن کو کب نازل کیے اور کیوں نازل کیے، اور اس طریقے سے کہاں سے آئی قرآن، یعنی قرآن کا تعارف یا عظمت قرآن انشاءاللہ اس عنوان پہ آپ کے سامنے بیان رکھا جائے گا، انشاءاللہ بیان ہوگا۔ تو جب ہم یہ لفظ قرآن جب ہم تحقیق کرتے ہیں
تو قرآن جو لفظ ہے قراءۃ اور قریئن سے لیا گیا، قراءۃ اور قریئن سے آیا ہے۔ قراءۃ و قریئن کا مطلب یہ ہے کہ جو کتاب زیادہ پڑھی جانے والی، اور الحمدللہ جیسے قرآن کا نام قراءۃ اور قریئن سے ہے، اسی طریقے سے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر قرآن ہی ایک واحد کتاب ہے جو اس طریقے سے کثرت سے پڑھی جاتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کوئی دنیا میں ہے تو صرف اور صرف قرآن ہے۔ اور اس کی مثال ہم جو ہے رمضان کے مہینے میں جو حفاظ کرام ہم کو جو تراویح سناتے ہیں تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے دلوں میں قرآن کو جو ہے نا بٹھا دیا ہے، اور لوگ اس کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کو اس طریقے سے پڑھنا اور جو ہے نا قرآن کو جو ہے نا پوری یہ رمضان کے مہینے میں اس کو مکمل کرنا، لوگ کرتے ہیں مکمل، ضروری نہیں ہے لیکن مکمل کر دیے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن شرط نہیں ہے کہ پھر تراویحوں میں قرآن پوری مکمل پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال جو ہے نا قرآن کو جو اس طریقے سے حفاظ کرام پڑھتے ہیں تو اس سے ہم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس طریقے سے جو ہے نا قرآن کو کیسی حفاظت فرما رہے اور کس طریقے سے قرآن کو کیسی کثرت سے پڑھا جاتا ہے قرآن، اور قرآن کا نزول کا مقصد کیا ہے۔ جس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہدایت کے لیے، ان لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے قرآن آیا، لوگوں کو حق راستہ کیا ہے راستہ بتانے کے لیے قرآن آیا۔ اور کون سے مہینے میں نزول ہوا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید کو نازل فرمائے۔ پہلی تو بات یہ ہوئی کہ قرآن کا لفظ جو ہے نا قراءۃ و قریئن سے آیا، جو کتاب زیادہ پڑھی جانے والی ہو اس کا مطلب ہے قرآن۔ اور دوسرا یہ کہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں آیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور الرحمن علم القرآن، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن کہاں سے آیا بھائی؟ یہ قرآن لوگوں کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب نہیں، لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے لکھے، نہیں، یہ رحمان کی جانب سے ہے۔ الرحمن جو اللہ ہے، اللہ کی جانب سے آیا قرآن۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے دیگر کتابیں، دوسری جو کتابیں ہوتی ہیں ان کتابوں کو لکھنے والے کوئی لوگ ہوتے ہیں، کوئی آتھر ہوتا ہے، لیکن اس قرآن کو لکھنے والے کاتب کوئی نہیں، یہ اللہ کے پاس سے یہ قرآن براہ راست۔ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ لوگوں کی مرضی کے مطابق لکھی ہوئی کتاب نہیں۔ جو اللہ جو آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا رب العالمین اللہ ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے، اس اللہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے، اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، اس اللہ کے جانب سے آیا قرآن۔ لوگ یہ مت سمجھے کہ قرآن جو ہے نا ایسی کھیل تماشے والی کتاب ہے، ہم جیسا چاہیں اس کو نہ استعمال کر لیں گے، ہماری مرضی کے مطابق ہم لوگوں کے سامنے آیتوں کو پڑھیں گے اور اس کا مطلب یہ ہے بول کے بیان کر دیں گے۔ تم کتنا بھی لوگ جو ہے نا قرآن کے اندر جو ہے تحریف کرنے کی کوشش کرو، اس کو جو ہے نا بدلانے کی کوشش کرو، لیکن انشاءاللہ بدلنے والی کتاب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ، اب اللہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کی جو ہے ذمہ داری لے لے، حفاظت کی ذمہ داری لے لے، تو اس کی کوئی جو ہے نا بے حرمتی یا اس کی جو ہے نا حفاظت میں کوئی کوتاہی کر سکتا ہے کیا؟ نہیں، سوال نہیں پیدا ہوتا انشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو قیامت تک جو ہے انشاءاللہ قرآن محفوظ رہے گی،
جب سے قرآن کا نزول ہوا اس وقت سے اب تک محفوظ ہے، انشاءاللہ تا قیامت قرآن مجید محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری دے دی۔ تو آپ ہم سب کو اب چاہیے کہ قرآن کے جو نزول کا مقصد ہے ہدایت، وہ ہدایت کو ہم حاصل کریں انشاءاللہ، ہدایت کو حاصل کریں۔ بھائی رمضان کا مہینہ جو معزز مہینہ بن گیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں روزوں کو فرض کیے، یہ بڑا مہینہ بن گیا رمضان۔ یہ کیوں بڑا ہے؟ اس کی عظمت کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا، قرآن کو، کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا۔ یہ مہینے کی خوبی ہے، یہ مہینے کی خاصیت ہے۔ ہم روزے رکھتے بول کے اس مہینے کی خاصیت نہیں ہے، ہم سحری کرتے ہیں اس مہینے کی خاصیت نہیں، اس وجہ سے ہم افطار کرتے ہیں اس وجہ سے مہینے کی خاصیت ہے نہیں ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا گیا، لہذا اس مہینے کی عظمت اس قرآن کے نزول سے ہے۔ تو لہذا قرآن کے نزول کا مقصد جو ہدایت بیان کیا گیا، اس ہدایت کو ہم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو کیسے کوشش کریں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے۔ ہم نے قرآن کو کیا کرے اللہ؟ آسان زبان میں۔ ہم لوگ بولنے والے بولتے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو ہم نہیں سمجھ سکتے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم کو پڑھنا ضروری ہے، قرآن کو ہم سمجھنے کی ہمارے کو اتنی صلاحیت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا عالموں کا کام ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے نا 6 سال 8 سال مدرسوں میں پڑھنا پڑتا، نہیں تو قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ بھائی 6 سال 8 سال جو آپ مدرسوں میں پڑھنا پڑتا جو بول رہے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر کو آپ لکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور جو ہے نا دیگر کوئی تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ اتنا وقت لگتا۔ لیکن جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کو سمجھنے کے لیے اتنے سارے علوم کو پڑھنا، اتنا سارا وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا خود وعدہ ہے۔ اب اللہ بتائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لوگوں کا کہنا سچا ہے؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان زبان میں نازل کیا، کیا کوئی ہے اس کو پڑھ کے سمجھ حاصل کرنے والا؟ تو آپ ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور عربی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، عربی زبان کو ہم سمجھیں اور اس کو سیکھیں انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کئی ایسے نوجوان ہیں جو US جانا چاہتے ہیں، فرانس جانا چاہتے ہیں، یا جاپان جانا چاہتے ہیں، چائنا جانا چاہتے ہیں، بہرحال الگ الگ ممالک کو جا کر وہ جو ہے نا تعلیم حاصل کرنے کی جو ہے نا خواہش رکھتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ بھائی ان کو زبان نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود فرینچ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسپوکن انگلش کے کلاسز جوائن کرتے ہیں لوگ۔ پھر دنیا کو حاصل کرنے کی ہماری جو محبت ہے، یہ دین حاصل کرنے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہم وقت نکالیں دین کو سیکھنے کے لیے بھی، قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی۔ قرآن تو عربی زبان میں نازل ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر کئی ایسے جو ہے نا زبان ہے، کئی ہندی ہے، تیلگو ہے، ملیالم ہے۔ اگر ہمارے ہندوستان میں آپ جو ہے نا گنتی لگائے تو تقریباً جو ہے نا 30-40 جو ہے نا آپ کو زبان مل جائیں گی، جس کی لپی ہے یا جس کی لپی نہیں ہے، نہیں لکھتے ہیں، جو زبان بات کرتے ہیں وہ زبان کو لکھتے بھی ہیں۔ تو ایسے کئی زبان جو ہے نا ہندوستان میں، پورے ملک کے اندر، پورے دنیا کے اندر جو ہے نا کئی ایسے جو ہے نا زبانیں موجود ہیں۔ لیکن ان تمام جو ہے نا لینگویجز میں، تمام زبانوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف قرآن کو جو ہے نا اپنے قرآن عربی زبان کو جو ہے قرآن کی نزول کا میڈیم بنائے۔ انگلش میڈیم، تیلگو میڈیم زبان جو ہم اسکولوں میں جو بچے پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے نزول کا میڈیم کون سا لیے؟ عربی لیے، عربک لینگویج لیے۔ تو آپ ہم سب کو جو ہے نا کوشش یہ کرنا ہے کہ ہم عربی جاننے کی کوشش کریں، عربی سمجھیں انشاءاللہ۔ بہت آسان ہے عربی سمجھنا انشاءاللہ، وہ کیونکہ
ہم جو اردو بات کرتے ہیں، ہندی بات کرتے ہیں، اور ہمارے لیے بالخصوص حیدرآباد کے لوگوں کے لیے جو ہے نا بہت آسان ہے انشاءاللہ. جو بھی لوگ جو ہے اردو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، ان کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ عربی سمجھنے میں. میں ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ مسجد کی کمیٹی والوں سے کہ جو کبھی ایسے کچھ کورسز بھی آپ رکھیے جہاں پہ لوگوں کو جو ہے نا عربی سیکھنے کا موقع ملے، عربی زبان سیکھنے کا. اب عربی بولے تو کیا ہے، نورانی قاعدہ پڑھ لینا، قرآن کو جو ہے نا اس کا دیکھ کے پڑھ لینا. یہ قرآن کو عربی پڑھنا یہ نہیں ہے. کہاں جاتے بولے تو بچوں عربی پڑھنے جا رہے بولتے بچے. تو عربی پڑھنے جا رہے تو بچے کیا کرنا، نورانی قاعدہ بھی پڑھنا، قرآن کا ناظرہ بھی پڑھنا، پھر اس کے ساتھ عربی زبان کو سمجھنا بھی انشاءاللہ. یہ بھی ترتیب ہم بنائیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ ترتیب جو ہے نا تمام مساجد میں یہ ترتیب بنے انشاءاللہ. کیونکہ ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں، حالات ہمارے ملک کے بڑی تیزی سے کروٹ لے رہے ہیں، اور دن پر دن حالات جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں. یہ بگڑتے ہوئے ماحول میں ہمارے لیے کوئی راستہ ہے تو صرف اللہ کی دین کا راستہ ہے، اور اللہ کا دین عربی زبان میں ہے. قرآن مجید عربی زبان میں ہے، تمام احادیث عربی زبان میں ہے. الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاس ترجمے موجود ہیں، لیکن اگر ہم کوئی زبان سمجھ کے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ باتیں جو دل کو لگیں گی اور جو اثر کریں گی اس کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے. اب میں آپ کے سامنے اردو میں بیان کر رہا ہوں، اردو کے بجائے کوئی اور ایسی زبان بات کرو، ایسی زبان میں آپ کے سامنے بیان کرو جو آپ کو سمجھ میں نہ آئے. تھوڑی بہت چیزیں سمجھ میں آتی ہیں تو اس کو اتنا اثر نہیں رہتا. تو اسی طریقے سے قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس عربی زبان کو سمجھنے کی کوشش کرو. تھوڑا وقت نکالیں انشاءاللہ، وقت نکالیں گے، عربی سیکھیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آسان زبان میں، کیا کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو اللہ خود فرما رہے کہ یہ زبان، یہ قرآن جو نا آسان ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن آسان نہیں، مشکل ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے. علماء ہی سمجھ سکتے قرآن کو، بڑے بڑے عالم سمجھ سکتے قرآن کو، ہم نہیں سمجھ سکتے. لوگوں کی بات جھوٹی، اللہ کی بات سچی انشاءاللہ. اور یہ قرآن جو اللہ کی جانب سے آیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج فرماتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج دینے تمام انسانیت کے لیے، تمام انسانیت کو چیلنج دے رہے ہیں کہ اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے نہیں کسی اور کے پاس سے ہوتا، اگر کوئی اس کو لکھنے والے کوئی اور ہوتے تو اس کتاب کے اندر کئی جو ہے نا اختلافات ہوتے. لیکن یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہے، کیونکہ قرآن اللہ کی جانب سے، اس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. تو لہذا آپ ہم سب کو چاہیے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن کے اوپر، تدبر نہیں کرتے قرآن کے اوپر؟ کہ قرآن اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتی تو اس کے اندر کئی اختلافا کثیرا، کئی اختلافات ہوتے. لیکن اختلافات قرآن کے اندر نہیں ہیں. ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر ہے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرمائے؟ ایک آیت دوسرے آیت کی تفسیر ہے. یعنی ایک آیت ہم سمجھتے ہیں تو وہ آیت کو سمجھنے کے لیے اس کی پوری آیت کو اگر پڑھیں گے، اس کے بعد کی آیتیں پڑھیں گے، اس کے پہلے کی آیتیں پڑھیں گے تو پورا پس منظر ہم کو سمجھ میں آتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو لہذا قرآن اللہ رب العالمین کے پاس ہے. قرآن ہدایت کے لیے آیا قرآن، اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا قرآن. تو لہذا اس ہدایت کو ہمارے پاس ہم چھپا کے نہ رکھیں انشاءاللہ. اس ہدایت کو سب تک پہنچائے، تمام انسانیت تک پہنچائے. آج جو دن لوگ منا رہے ہیں گڈ فرائیڈے، ارے پورے فرائیڈے تو برے ہیں بھائی، ایک ہی گڈ فرائیڈے ہے کیا؟ اگر کوئی بات باہر بھی جا رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ ہم بات کریں. پورے فرائیڈے تو گڈ ہی ہے، پورے جمعہ پورے اچھے جمعہ ہے. خالی ایک ہی گڈ فرائیڈے، باقی پورے بیڈ فرائیڈے ہے کیا؟ نہیں. ان لوگوں کے عقیدے ہیں. یہ لوگ کیا ہے، اصل جو رب ہے، رب العالمین جو اللہ ہے،
اللہ کو پہچاننا چھوڑ دیے، اللہ کو نہیں پہچانے، اللہ کو نہیں جاننے کی وجہ سے لوگ الگ الگ عقائد بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آج جو گڈ فرائیڈے ہے، آج کے دن جو ہے، یعنی ایک دن پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا صلیب پہ چڑھایا گیا، نعوذ باللہ۔ اور لوگوں کا عقیدہ ہے، کرسچین جو لوگ ہیں ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ انشاءاللہ ابھی تاخیراتوں میں نظم بنے گا تو انشاءاللہ کچھ تفصیلی بات کریں گے کئی چیزوں پہ، انشاءاللہ رہیں گا تاخیراتوں کا اہتمام پورا انشاءاللہ وقت دیں گے انشاءاللہ ہم بھی، تو کئی موضوعوں پہ انشاءاللہ بیانات بھی کریں گے۔ تو مختصر بات یہ ہے، تو ہمارے کرسچن بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ کسی کی اولاد نہیں۔ تو یہ عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا، اسلامی عقیدے سے ٹکرا رہا۔ کا مطلب یہ ہے جو رب العالمین جو اللہ ہے، اللہ نے جو قانون کو نافذ کیا، اللہ کی جانب سے جو شریعت ہے، شریعت کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ اور وہ عقیدے کو بنیاد بنا کر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسٹر تھوڑے دن پہلے ہوا، ابھی گڈ فرائیڈے ہے، ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تمام انسانوں کے گناہوں کے لیے، اور تمام انسانوں کے گناہوں کو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا صلیب پہ چڑھ گئے، ان کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا، تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کروا دیا گیا ان کے مر جانے سے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کے پاس سے جو اسلام ہے، جو دین ہے، جو دین اللہ قابل قبول فرماتے قیامت کے دن، اس دین کا عقیدہ یہ ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا نہ ان کو قتل کیا گیا۔ اب بھلا بتائیے کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ کہ تمام انسانوں کے گناہوں کے واسطے انہوں صلیب پہ مر گئے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا صلیب پہ مر گئے تمام انسانوں کے گناہوں کے واسطے، یہ عقیدہ ان کے کتابوں میں نہیں۔ ان کی کتابوں کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو ان کی کتابوں میں بھی یہ چیز موجود نہیں۔ ان کی کتابوں میں کیا کہا گیا؟ ان کی کتابوں میں یہ کہا گیا کہ جو ہے شمع اسرائیل ادنا الہین ادنا اخت، یعنی ان کی جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ جو کتابیں ہیں، تو اس کے اندر ایک کتاب میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں کہا گیا، اے اسرائیل کے لوگوں تم اس چیز کو جان لو کہ اسرائیل کے لوگوں کا جو رب اللہ ہے، الہ کا لفظ استعمال کیا گیا وہاں پر، تو وہی رب جو ہے نا میرا بھی ہے تمہارا بھی رب، وہ ایک ہی اوپر والا، بول کے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو تاکید کر رہے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کیا کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بولے، بعض تو بولے عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے، اور بعض نے کہا مریم علیہ السلام جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ایسے الگ الگ ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ جس طریقے سے مشرکان مکہ میں بھی ایسے عقیدے تھے کہ جو بیٹے پیدا ہوتے تو وہ لوگ بولتے تھے کہ جو ہے نا یہ بیٹے جو اللہ کے پاس سے ہے، اور بیٹیاں اگر پیدا ہوتے تو ان لوگوں کو جو ہے نا بیٹیاں پسند نہیں تھی۔ تو اس طریقے سے الگ الگ لوگوں کے جو عقیدے ہیں، یہ تمام عقیدوں کو توڑنے کے لیے آیا اسلام، جو اللہ کا جو دین ہے۔ تو یہ قرآن کو اگر ہم چھپا کے رکھیں گے تو بھلا بتائیے کہ لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ لوگوں کو ہدایت ملنا ہے، لوگ صحیح راستے پر آنا ہے، لوگ جنت میں جانا ہے، تو کیا کرنا؟ قرآن کو پڑھیں گے تو جنت میں جائیں گے، اسلام کو اپنائیں گے تو جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں نہیں جا سکتا انسان۔ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول ہے تو صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ تو یہ جو اللہ کا جو پیغام ہے، ہمارے پاس ہم چھپا کے نہیں رکھنا انشاءاللہ اس قرآن کو، یہ قرآن سب تک پہنچانا ہے انشاءاللہ، ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن جو اللہ کے پاس سے آیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تمام انسانوں کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ کنتم خیر امہ، تم بہترین امت جو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، کیونکہ تم لوگوں کو برائی سے بچاتے ہو اور بھلائی کو حکم دیتے ہو، اس لیے تم بہتر ہو۔ اور ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس سے بہترین اچھی بات والا کون ہو سکتا ہے
جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود اچھے اعمال کرے اور کہے کہ میں مسلمان. یعنی اپنے آپ کو مسلمان بولنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے؟ لوگوں کو اس دین کی طرف دعوت دینا ہے. لوگوں کو اس ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیں گے جب جا کے ہم اپنے آپ کو مسلمان بول سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، ورنہ نہیں. تو اپنے آپ کو مسلمان بولنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا بھائی؟ اسلام کی بات کو لوگوں تک پہنچا دینا. بلغوا انی ولو آیہ، ایک آیت بھی اگر معلوم ہو جائے تو ایک آیت لوگوں تک پہنچا دینا. اور الحمدللہ تمام کے تمام مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جانتے ہیں. اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو سب تک پہنچا دیں. آسان ہے، دین آسان ہے، اسلام آسان ہے. تو اس پر ہم عمل کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ہم دعوت دیں انشاءاللہ. تو لہٰذا قرآن کی جو عظمت ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، قرآن کی عظمت کو رکھتے ہوئے ہماری کیا ذمہ داری ہے، تو اس بات پر جو ہے آپ کے سامنے بیان پیش ہوا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم جو بھی سنے ہیں اللہ اس پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دن کے اجالے میں رات کے اندھیرے میں جو بھی ہمارے سے گناہ ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یہاں تک کہ روزے کی حالت میں بھی اگر سے کوئی کچھ کوتاہی ہو رہی ہے اللہ ہمارے تمام کی تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ تیری رحمت کے بغیر ہم جنت میں نہیں جا سکتے مولا. یا اللہ ہم کو جنت نصیب فرما، ہمارے خاتمے کے بعد ہم کو جنت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلمان بیمار ہیں اس شفا کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو دشمن ہے یا اللہ دشمنوں کو تو پست کر دے، دشمنوں کو جو ہے نا ہمارے آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دے مولا. یا اللہ جو دین کا اسلام کا دشمن ہے اور جو ہے نا مسلمانوں کا دشمن ہے اللہ اس کی جو ہے نا تو اس طریقے سے مدد کر کے جو اس کو ہدایت تو بھی دے یا اس کو ہلاک تو بھی کر دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر جو نا امن و شانتی کو قائم فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بالخصوص جو نا ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں سے دین کا کام لے لے اور ہم سب کو جو ہے نا اسلام پر کی موت عطا فرمائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہمارے زبان سے جاری فرمائے جب ہم مرنے لگے. آمین یا رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.